خاتون ایئر ہوسٹس کی جاب کرتی ہیں، تو ایئر ہوسٹس کی جاب کرنا کے شرعی معاملات میں کیا ہے؟ بالکل ناجائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس اسپیسیفک ایک یونیفارم ہے جو کہ ایئر لائن کی طرف سے ان کو دیا جاتا ہے۔ اسکارف ظاہر سی بات ہے، اب حجاب نہیں لے سکتے ہیں۔ شوہر بد کردار ہے، بدفعلی باہر کرتا ہے اور بیوی کو علم ہے، تو کیا بیوی کا کام اس میں یہ ہے کہ اس کی دوسری شادی کرا دی جائے؟ ہمارا جو مائنڈ سیٹ تیار کیا جاتا ہے وہ اسی انداز سے تیار کیا جاتا ہے کہ بیوی ایک ہی ہوگی، شوہر ایک ہی ہے اور آپ کی ایک ہی شادی ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ مائیں بھی اسی سوچ سے آ رہی ہیں، آگے بیٹیوں کو تربیت بھی اسی سوچ کی دے رہی ہیں، کیونکہ سیرت النبی سے اور اپنے اصل مقصد سے ہٹ گئے ہیں۔ عورتوں کا ایکو مائک پہ نعت پڑھنا، نوحہ پڑھنا، مجلس پڑھنا، کوئی بیان کرنا یا کوئی بھی ایسا دینی عمل کرنا جس میں آواز باہر جا رہی ہے، اس کے بارے میں دین اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ کہہ دیا ہے کہ عورت کی آواز جو ہے وہ بھی پردہ ہے۔ تو پردے کی اگر بات آ رہی ہے تو ظاہر ہے ایک تزیین کر کے آپ اگر کچھ گا رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں ممانعت ہے۔ اچھا، شادی کے بعد ساس سسر کی خدمت کیا بہو پہ فرض ہے؟ جو شوہر کے ماں باپ ہیں ان کی خدمت شوہر کے اوپر فرض ہے۔ اگر شوہر کہہ رہا ہے کہ میرے والدین کی خدمت کرو، اطاعت کرو، تو پھر شوہر کی اطاعت کے توسط سے آپ نے کرنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، علم اور عالم میں پھر سے آپ کو خوش آمدید، اور آج ایک خوبصورت اضافہ کرنے جا رہے ہیں، اور آج جو ہمارے مہمان خصوصی تشریف لائی ہیں وہ ہیں، ان کو آپ معلمہ بھی بول سکتے ہیں، عالمہ تو ہے ہی، اور ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت اور نفیس گفتگو کرتی ہیں، جیہان شاہ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب علی، بہت بہت شکریہ سب سے پہلے کہ آپ آئیں اور آپ نے ہماری دعوت قبول کی۔ جزاک اللہ خیر، آپ کا بہت بہت شکریہ مدعو کرنے کے لیے۔ بالکل بالکل جی، بہت بہت شکریہ۔ اچھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کو کس نام سے بلاؤں، کیا ہے مطلب عالمہ صاحبہ بولوں یا کیا بولوں میں آپ کو؟ آپ مجھے آسانی کریں نا اس میں۔ آپ کا جو آپ کو اچھا لگے، جو بہتر لگے آپ کو بولیے۔ میں آپ کو جناب سے مخاطب کروں گا کہ جناب علی، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ایک لڑکی کا، کیونکہ آپ خاتون ہیں تو خاتون کے ہی ہمارے آج کی ڈسکشن میں 100% سوالات ہیں کہ خاتون ایئر ہوسٹس کی جاب کرتی ہیں جی۔ اب وہ ایئر ہوسٹس کی جب جاب کر رہی ہیں تو غیر محرم لوگ انہیں دیکھ بھی رہے ہیں، ان کا ڈریس بھی ایک اسپیسیفک ایک ایئر لائن کا آپ کو پتہ ہے کہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سرو کرنا اور لوگوں سے بات کرنا، تو ایئر ہوسٹس کی جاب کرنا کے شرعی معاملات میں کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسول الصادق الامین، اما بعد۔ پوری امت الاسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن دین الاسلام جو ہے نا، دین یسر و سہولہ ہے کہ اس میں آسانیاں پیدا کی گئی ہیں، لیکن کچھ حدود اور قیود بھی دیے گئے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ نے چلنا ہے، اپنی زندگی گزارنی ہے، اور اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ یہ جو حدود اور قیود ہیں نا، بیسکلی یہ بہتری کے لیے ہیں۔ کچھ ایسے پروفیشنز ہیں جو کہ اگر خواتین ان میں نہ جائیں تو خواتین کے لیے ہی مسائل ہو جائیں گے، لیکن کچھ ایسے پروفیشنز ہیں جن میں اگر جا رہی ہیں تو مطلب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر اس میں جاتی ہیں تو اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، کام نہیں چلے گا، تو اس کے بغیر کام چل سکتا ہے۔ اور کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس اسپیسیفک ایک یونیفارم ہے جو کہ ایئر لائن کی طرف سے ان کو دیا جاتا ہے، تو وہ ایس او پیز ہیں جو فالو کرنی پڑتی ہیں، جس میں کہ آپ نے جو ہے وہ اسکارف ظاہر سی بات ہے اب حجاب نہیں لے سکتے ہیں، اور آپ کو اختلاط بہت زیادہ ہے، آپ میل پرسنس کو جو ہے وہ سرونگ کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہر طرح سے ناجائز ہیں، اور اس میں بالکل بھی میں پریفر نہیں کروں گی، میں کسی کو بھی یہ سجیسٹ نہیں کروں گی کہ آپ اس پروفیشن میں جائیے۔ کیونکہ خواتین اکثر جو گڈ لکنگ اور جن کی ہائٹ اچھی ہوتی ہے وہ لوگ اپلائی کرتے ہیں، بہت سی ایئر لائنز ہیں اس میں اپلائی کر دیتی ہیں، اور ان کی سیلریز بھی، کیونکہ مجھے فرسٹ ہینڈ نالج ہے اس حوالے سے کہ میری کچھ ہیں سلام دعا والے وہاں پہ، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ 20-25 ہزار دھرم بھی آفر ہوتی ہے اگر گلف ایئر لائن ہو، اور ڈالروں میں 4-5 ہزار اتنی
سیلریز ان کی اپ ہوتی ہیں, اور یہ بیس جو کرتی ہے نا وہ ان کی اس لک کے اوپر ہی کر رہی ہوتی ہے. تو جو آپ کو پروفیشن مل ہی اس وجہ سے رہا ہے جس میں کہ نمائش ہے, تو وہ ظاہر سی بات ہے نمائش ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھا جاتا ہے, فلائٹ آورس بھی دیکھے جاتے ہیں. ان کا ایکسپیرینس فلائٹ آورس کے حساب سے بھی کیلکولیٹ ہوتا ہے کہ کتنا فلائی کیا ہے اور کتنے گھنٹے فلائی کیا ہے, تو ان کی ایکسپیرینس اس حساب سے ہوتا ہے. خیر ناجائز ہے, بالکل ناجائز ہے. اللہ خیر کرے گا, کیونکہ اگر شریعت کی روشنی میں دیکھا جائے تو بات وہی ہے جو حق ہے, وہی بات کرنی ہے, کوئی لگی چپٹی نہیں بات کرنی ہے, جو بات ہے اسٹریٹ فارورڈ ایسا ہی ہے. اچھا ایز کمپیئر ٹو, اچھا پھر اگر اس چیز میں ہم مرد حضرات کو دیکھیں, کیونکہ وہ اسٹیورڈس کہلاتے ہیں جو ایئر ہوسٹس کے اگینسٹ ہوتے ہیں, جو مرد حضرات پیش کرتے ہیں انہیں اسٹیورڈس, تو وہ والے معاملات میں وہ جائز ہیں کیونکہ ظاہر ہے کیونکہ وہ ان کی ڈیوٹی, اور اب ایئر لائن کا ایک تسلسل ایک نظام چلانا ہے, تو ظاہر ہے وہ سرونگ وغیرہ کے لیے تو کوئی نہ کوئی تو میل پرسن ہوں گے. اب وہ خواتینوں کو بھی سرو کر رہے ہوں گے, لیکن اب ظاہر ہے, لیکن اب یہ ظاہر ہے ایک اگر فاصلہ ہے اور اس میں کوئی اور ایسی مذاقے والی بات نہیں ہے, تو یہ ان کا کام ہے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اچھا شادی کے بعد ساس سسر کی خدمت کیا بہو پہ فرض ہے کرنا, یا اگر کرے تو یہ تو سنا ہے کہ اچھی بات ہے بھائی کرنا چاہیے. فرض کے معاملات ہے کہ بھائی ایک یہ بھی ایلیمنٹ ہے کہ بھائی میں کچھ بنا کے ہی نہیں دے رہی ہے, وہ ساس بیچاری لگی ہوئی ہے اور وہ بنا رہی ہے کہ بھائی ہم پہ فرض تو نہیں ہے نا. تو یہ تھوڑا سا معیاری بات بتائیے گا کہ کوئی خدمت کرنا فرض ہے, اور اگر نہیں ہے تو کیا ہے, کیا کرنا ہے. بے شک, بالکل بہت ہی بہترین سوال ہے آپ کا یہ, اور اس میں اس آیت سے شروع کروں گی. یا ایھا الذین آمنوا انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اب اس میں غور کرنے والی چیز ہے کہ اے ایمان والو, ہم نے تم لوگوں کو ذکر اور انثی یعنی کہ مرد عورت میں پیدا کیا ہے, اور تم لوگوں کو خاندانوں میں بانٹا ہے, شعوبا وقبائل لتعارفوا, تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے. اب خاندانی نظام کو چلانے کے لیے سب سے پہلے تو میں اس چیز کو الیبریٹ کر دوں کہ فرض تو نہیں ہے ان کی خدمت, کیونکہ ماں باپ کی خدمت, جو شوہر کے ماں باپ ہیں ان کی خدمت شوہر کے اوپر فرض ہے, اس کے اوپر فرض نہیں ہے, لیکن شوہر کی اطاعت فرض ہے. اگر شوہر کہہ رہا ہے کہ میرے والدین کی خدمت کرو, اطاعت کرو, تو پھر شوہر کی اطاعت کے توسط سے آپ نے کرنا ہے. اور ایک خاندانی نظام کو چلانے کے لیے بھی شوہر کا حکم آ گیا, شوہر کا حکم آ گیا. اور ایک جو خاندانی نظام کی اللہ رب العزت اس میں بات کر رہے ہیں, تو خاندانی نظام تو تتر بتر ہو جائے گا اگر بیٹا اپنے والدین کو چھوڑ دے گا, تو ظاہر سی بات ہے خاندانی نظام تو خراب ہو گیا یہاں پر. اور کیونکہ اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے ہم لوگ خاندانوں میں آئے ہیں, تو اس چیز کے لیے یہ چیز کسی نہ کسی حد تک لازم ہو جاتی ہے, فرض نہیں ہے. ماشاء اللہ. اچھا, اور شادی شدہ عورتوں کے لیے یہ کان نہ چھدوانا اور چوڑیاں نہ پہنا, یہ ہم نے سنا ہے کوئی بدشگنی ہے, کوئی اس طریقے کی کوئی شریعت میں کوئی اس میں کچھ ملتا ہے؟ کان نہ چھدوانا ناک کی لونگ کے حوالے سے اگر کوئی عورت نہ کرے. دیکھیں شریعت میں جو ہے نا وہ زینت اختیار کرنا تو ہے اپنے شوہر کے لیے, اپنے شوہر کے, تو وہ شوہر جو کچھ بھی مطالبہ کر رہا ہے وہ اس نے کرنا ہے. آیا کہ وہ کان چھدوانا ہے, ناک چھدوانا ہے, اگر شوہر نے مطالبہ کر دیا تو وہ اس کو کرنا ہے. اور یہ ایسی بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جو ویسے شاید کہ ناجائز بھی ہیں دین میں, لیکن اگر شوہر نے کہہ دیا تو جائز ہو جاتی ہیں. اچھا, وہ ڈھکے الفاظوں میں ہم یہ جو آپ بتانا چاہ رہی ہیں, لیکن وہ ناجائز چیز جائز, یہ تھوڑا سا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے کہ آئی بروز بنوانا, اچھا آئی بروز بنوانا جو ہے وہ ویسے ناجائز ہے, لیکن اگر شوہر کہہ رہا ہے تو کسی حد تک وہ جائز ہو جاتی ہے. اور اس میں بھی طریقہ کار ہیں کہ آپ نے کس حد تک کروانا ہے. اب عرب میں بھی ایک کلچر ہے, اور وہ کہ آئی برو پراپر ہٹوا کے پینسل سے بنوا دیتے ہیں, یہ سمجھ نہیں آتی. یہ بالکل فطرت کو چینج کر لینا, یہ تو اجازت. اس میں سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ ہے آپ کی آئی سائٹ کے لیے کہ اگر آپ نے اس کو ہٹوا دیا تو ایک ایسے جو اس کے مسام کھل جاتے ہیں پھر, اور اس سے آپ کی آنکھوں میں جو یہ نمی ہوتی ہے نا اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. اور ایونچولی پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھیں جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہیں. تو یہ تو ایک سائنٹیفکلی ہو گیا, اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ان کے اوپر لعنت دے دی جو پوری ہٹا رہے ہیں. لیکن اگر آپ کی مردوں سے مشابہت ہو جاتی ہے کسی حد تک, تو آپ تھوڑا بہت اس کو یعنی کہ تزیین کر سکتے ہیں, اس کو تھوڑا سا سنوار سکتے ہیں, لیکن پورا ہٹا نہیں سکتے. کیا نیل پالش لگا کے وضو یا غسل ہو جاتا؟ نیل پالش لگا کے وضو نہیں ہوتا بالکل بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا ہے, اسبغ الوضوء وخلل بین الاظافر, کہ اپنے وضو کو بہترین طریقہ کار سے کرو
اور انگلیوں کے بیچ میں خلال کرو، تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک ایک ذرہ بھی اس میں پانی پہنچنا چاہیے۔ نیل پالش جب آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اب ایک کوٹنگ ہو جاتی ہے آپ کی نیل کے اوپر، تو پھر جب آپ وضو کرتے ہیں نا تو وہ کوٹنگ کی وجہ سے اس تک پانی نہیں پہنچتا، اور اگر وہ پانی نہیں پہنچ رہا تو آپ کا وضو نامکمل ہے، تو آپ کا وضو نہیں ہوا۔ ماشاءاللہ۔ کیا عورت بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن تک ناپاک رہتی ہے؟ یہ کہا جاتا ہے، سنا بھی ہے، تو اس پہ کتنی صداقت ہے اور دین اسلام اس پہ کیا کہتا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ بالکل یہ بات بالکل صحیح ہے کہ 40 دن تک وہ نفاس کی حالت میں ہوتی ہے، نفاس کی حالت، اور اگر وہ اس حالت میں ہے تو ظاہر ہے وہ ناپاک ہے، وہ نماز بھی نہیں پڑھے گی، وہ شوہر کے قریب بھی نہیں جائے گی، اور جتنے بھی دینی معاملات ہیں ان سے دور رہے گی۔ صحیح ہے، صحیح، یہ بات ہے، یہ بات بالکل ہے۔ اور جو معاشرے میں ہے، یہ معاشرے میں نہیں ہے، یہ دین اسلامی لیکن میں ہے، معاشرے میں ظاہر ہے، جی معاشرے میں تو یہ بات بالکل بالکل صحیح ملتی ہے۔ عورت کے لیے محرم اور نامحرم رشتے بھی تھوڑے سے ڈیفائن کرتے ہیں۔ آج کے بھلے ماحول کچھ اس طریقے کا ہے کہ کزنس آ جاتے ہیں، آپس میں گیدرنگز ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا کہ بھائی کوئی بات نہیں، بچپن سے اپ برنگنگ ساتھ ہوئی ہے تو ایک دم کیسے پردے کرا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ہے، کہاں تک ہے محرم اور نامحرم رشتے، تھوڑا سا بتا دیجیے ڈیفائن کر کے۔ جی بالکل، اس میں یہ ہے کہ کچھ ایسے محرم ہیں جو کہ یعنی کہ ہمیشہ کے لیے ہیں، جو محرم ہی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اور کچھ ایسے محرم ہوتے ہیں جو مؤقت ہوتے ہیں، جو کسی ٹائم پہ محرم ہیں، کسی ٹائم پہ محرم نہیں بھی ہوں گے۔ تو میں آپ کو اس کو ڈیفائن کر دیتی ہوں۔ باپ آ گئے جو نسب سے ہیں، اچھا 3 اس میں آپ کو کیٹیگریز بتا دیتی ہوں، نسب سے ہیں، رضاعت سے ہیں، جو ہمیشہ ہی آپ کے رہیں گے۔ نسب یعنی کہ آپ کے خونی رشتے جن سے ہیں، آپ کے باپ ہو گئے، چچا ہو گئے، آپ کے ماموں ہو گئے، آپ کے بھائی ہو گئے، یہ آپ کے نسب سے سارے آ جاتے ہیں۔ آپ کا بیٹا ہو گیا، یہ 5 آ گئے آپ کے جو خونی رشتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے آ گئے رضاعت سے، کہ رضاعت سے جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہو جائیں گے، مطلب کہ آپ رضائی بہن بھائی اور ان کے جو رشتہ دار ہوں گے وہ سب آپ کے محرم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مصاہرہ۔ مصاہرہ کہا جاتا ہے کہ شادی ہونے کے بعد جو رشتے ہوتے ہیں، جیسے کہ شوہر کا جو باپ ہے وہ محرم ہو گیا، شوہر کا چچا ہے وہ محرم ہو گیا، شوہر کا ماموں ہے وہ محرم ہو گیا۔ اسی طرح سے خاتون کے لیے بھی ہے، بیوی کی جو ماں ہے وہ شوہر کی محرم ہو گئی، داماد کی۔ تو یہ اس طرح سے، اور جو مؤقت جن کو بولا گیا، جو کبھی محرم ہیں کسی وقت میں اور کسی وقت میں محرم نہیں ہے، تو سب سے پہلے اس میں جو میاں اور بیوی کا رشتہ آ گیا کہ اگر 3 بار طلاق ہو گئی تو جو آپ کا اتنا قریبی محرم ہے وہ آپ کا محرم نہیں رہا۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ جیسے کہ خالو ہیں، پھوپھا ہیں، اگر وہ ان کے نکاح میں ہیں، آپ کی پھوپھی کے، آپ کی خالہ کے، تو وہ آپ کے محرم کی درجے پر ہی ہیں، لیکن اگر ان سے ان کی طلاق ہو جاتی ہے تو پھر وہ محرم نہیں رہے۔ تو اس طرح سے یہ بالکل اجماع ہے۔ والدین اگر لڑکا یا لڑکی کسی کی بھی دونوں صورتوں میں اگر کہیں اور شادی کرانا چاہ رہے ہیں اور ان کی پسند کہیں اور ہے، بالکل، اور والدین کو سمجھایا نہیں سن رہے، وہ بول رہے ہیں بھائی ہمارے خاندان کی عزت ہے اور یہ ہے وہ ہے، یہیں ہوگی، وہ ناک کر دیں گے یہ وہ، اس صورت میں لڑکا یا لڑکی کیا کرے؟ جی بالکل، اس صورت میں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کیونکہ ہم دینی شرعی لحاظ سے بات کر رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ ہے کہ لڑکا لڑکی دونوں کے اوپر ولی الامر کی اطاعت ضروری ہے۔ نکاح کے کچھ ارکان ہیں، اگر کنواری لڑکی ہے تو ولی الامر کے بغیر اس کا نکاح ہوگا ہی نہیں، فاسد ہے۔ تو اگر ولی الامر یعنی کہ باپ یا اس کا کوئی بھی بڑا جو اس کا ولی الامر ہے، جو اس کے اوپر والی ہے، اس کے اوپر وارث ہے، تو لڑکی کا، تو کنواری لڑکی کا نکاح نہیں ہوگا۔ اگر وہ مطلقہ ہے یا بیوہ ہے تو پھر اس کا نکاح ہو سکتا ہے اپنی مرضی سے بھی۔ تو یہ چیزیں آ گئی۔ دوسری چیز اس میں یہ آ جاتی ہے لڑکے کے لیے کہ اگر لڑکا اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر کرتا ہے تو اس میں نافرمانی ماں باپ کی آ رہی ہے، تو اگر نافرمانی آ رہی ہے تو ظاہر ہے وہ چیز بالکل ناجائز ہے۔ اس میں یہ اولاد کے لیے احکام ہو گئے، لیکن اس میں کچھ احکام ماں باپ کے لیے بھی ہیں، اور یہ بات بھی سمجھنی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی ایک ساتھ مطلب شادی کرنا چاہ رہے ہیں، ایک جائز رشتے میں بننا چاہ رہے ہیں، تو ماں باپ کو ایک سبق ملتا ہے۔ کہاں سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے پہلے پوچھا، جب کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے، ان کو معلوم ہے جبریل امین آ کے یہ کہہ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے علی رضی اللہ عنہ سے نکاح کر دیجئے، لیکن امت کو یہ سبق دینے کے لیے کہ آپ بیٹیوں کو بٹھائیے، پوچھئے ان سے اور ان کی رائے لیں، کیونکہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے۔ اور بہت سے ایسے مشاہدات ہیں جہاں پہ ماں باپ نے اپنی مرضی سے شادی کر دی، لیکن وہ زندگیاں خراب ہو گئیں، تباہ ہو
ہو گئی. تو ماں باپ کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ سوچ سمجھ کے اور دیکھ بھال کے کریں. اور جو بچے ہیں جو شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ اتنی سمجھ رکھتے ہیں کہ وہ شادی کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو ان کو اتنی بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ کہاں کر رہے ہیں، کس سے کر رہے ہیں، تو وہ اس کو بھی بہت زیادہ دیکھ لیں اور پرکھ لیں. بلکہ جیہان صاحبہ آپ کی توسط سے میں یہ بات بولوں کہ ایک مشاہدہ ہے کہ جو والدین کی اطاعت میں شادی ہوتی ہے نا وہ کامیاب ہوتی ہے. بے شک. اور ظاہر ہے وہ آپ کے دشمن نہیں ہوتے، آپ کی زندگی کے دشمن نہیں ہوتے. وہ ظاہر ہے آپ اولاد ہیں، وہ آپ انہی کے ڈی این اے، وہ کیسے آپ کے لیے آپ کی خوشیوں کے دشمن ہوں گے؟ کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی ان کی روکنے میں، اگرچہ وہ سمجھ لیں. کیونکہ اس کے برعکس ہم نے یہ معاشرے میں دیکھا ہے کہ وہ رشتے چلے نہیں، اور پھر ایٹ دی اینڈ لوگوں کے سامنے آیا وہی کہ دیکھو کہا یہی جا رہا تھا، بڑوں کی بات نہیں سنی. تو اس چیز پہ خصوصی میں ینگسٹرز سے ریکویسٹ کروں گا، یاد رکھیے گا کہ والدین کی اطاعت بہت ضروری ہے. اچھا جی، شوہر اگر نہ چاہے اور وہ کہے کہ وہ شوہر لبرل ٹائپ کا ہے کہ بھئی پردہ وردہ نہ کرو، اور بیوی تھوڑی سی نہیں، اگر اچھی بات ہے کہ ماحول میں ہو اور پردہ کرنا چاہتی ہو اور پردہ کرنا چاہ رہی ہو، تو وہ شوہر کی کیا اس بات میں بھی اطاعت کرے کہ یار وہ شوہر لبرل مائنڈ کا ہے اور وہ شناختی کارڈ کا مسلمان ہے اور وہ منع کر رہا ہے؟ جی بالکل. اس میں ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی جو اطاعت ہے نا وہ خالق سے بڑھ کے نہیں ہے. خالق کا حکم ہے کہ پردہ واجب ہے، پردے کا جو حکم ہے وہ واجب ہے، تو اس واجب کو آپ نے مخلوق کے لیے نہیں چھوڑنا ہے. آپ اس کے لیے حد الامکان لڑیں، آپ اپنی اس چیز پہ قائم رہیں. اور ایک چیز یہ کہ لڑائی کو زیادہ بڑھانے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ دعا کریں زیادہ، اور اپنے شوہر کی ہدایت کے لیے دعا کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس چیز پہ مزید اس کو نہیں کر سکتے تو آپ اپنے کام میں فم رہیں. اگر مسائل بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ میں نے بھی اس طرح سے دیکھا ہے کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ مرد حضرات نے بیویوں کو چھوڑ دیا صرف اس بات پہ کہ وہ باپردہ ہیں، وہ دیندار ہیں، ان کو چھوڑ دیا. تو اس پر بھی عورت کے لیے بے حد اجر ہے. توف ہے ان مردوں پہ جو اس طریقے کی سوچ رکھ لیں کہ ایک اچھی عورت جو ہے نا آپ کی نسلوں کو سنوار دیتی ہے، اور اچھی اولاد صدقہ جاریہ ہے. ایسا ہی ہے بے شک بے شک کہ آپ جب ایک اچھی پوت چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ جب نیکی کرتی ہے نا تو اجر آپ کو بھی ملتا ہے، کیونکہ آپ نے ہی ظاہر ہے اس کی اپبرنگنگ میں کنٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے. تو تف ہے ان لوگوں پہ جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، کیا کہیں. اچھا جیہان صاحب یہ ذرا بتائیے گا، عورت کو ٹیڑھی پسلی سے تخلیق کیا گیا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ ٹیڑھی پسلی سے کیا گیا ہے تو کیا وہ مٹی سے نہیں بنی ہے؟ اس چیز پہ کیا ہے کہ وہ یہ اکثر بولا جاتا ہے کہ اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور یہ حدیث بھی غالباً ملتی ہے اس طریقے، صحیح حدیث ہے. تو اس چیز کی حکمت تھوڑا سا ذرا ڈیفائن کریے گا. اس چیز کی حکمت میں آپ کو ضرور بتاؤں گی. ضلع اعوج کہا گیا ہے، یعنی کہ ٹیڑھی پسلی سے جو بنی گئی ہے. اور پھر اسی حدیث میں مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سب سے اونچی پسلی ہوتی ہے وہ زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے اور وہ کمال کی طرف ہوتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی حکمت کیا ہے کہ یہ جو پسلیاں ہیں یہ دل کی حفاظت کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ایک اتنی نازک چیز ہے. کمال کی طرف اگر اس چیز کو دیا گیا ہے نا تو اس کو ٹیڑھا کیا گیا ہے. اور اس میں حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر اس کو سیدھا کرو گے تو یہ کسی لائق نہیں رہے گی، کسی کام کی نہیں ہوگی. تو حکمت یہی ہے کہ عورت کی جو فلیکسیبلٹی اس میں بتائی گئی ہے کہ وہ کمال پہ تبھی ہے نا کیونکہ وہ ایک اپنا گھر چھوڑ کے کہیں اور جاتی ہے. یہ فلیکسیبلٹی ہی تو ہے اسی کی، وہاں پہ جا کے ایڈجسٹ ہو جاتی ہے، سب کچھ اڈیپٹ کر لیتی ہے. یہی تو حکمت ہے کہ اس کو ٹیڑھا بنایا گیا ہے. تو اس کو آپ سیدھا کرنے کی پوری طرح کوشش نہ کریں، آپ اپنی طرح اس کو بنانے کی کوشش نہ کریں. اگر وہ آپ کی جیسی ہوتی تو اس کی جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی. تو اللہ رب العزت نے ہر کسی کی ڈیوٹی لکل واحد منہم شرعۃ و منہاجا، سب کے لیے اپنی شرعت ہے، سب کے لیے اپنی منہاج ہے، سب کی اپنی ڈیوٹی ہے. اس وجہ سے عورت کو اس طرح سے بنایا گیا ہے. مٹی سے ہی بنی ہے، لیکن یہ صرف ظاہر سی بات ہے، یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی جو الٹے سائڈ کی پسلی تھی ان سے سیدہ حوا علیہ السلام کو بنایا گیا تھا. تو باقی تو جو ہے وہ پھر ایک تسلسل چل رہا ہے اسی کا. صحیح ہے. کچھ ایتھیسٹ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، ان کی بھی عقلوں کو ماتم کرا جائے
کہ یار کہ کوئی ٹیڑھی پسلی سے نکلا اور اپنی ہی چیز کہ بیوی کیسے بن سکتی ہے, اور اس طریقے کی بھی اعتراضات بالکل ایسے ملحد ٹائپ کے لوگ کرتے ہیں, تو اس پہ کچھ جواب دینا چاہیں گے؟ جی بالکل. اس پہ دیکھیں میں نے آپ کو اس پہ ایکسپلین کر دیا کہ وہ جو پسلی سے جو نکالا تھا وہ اس کی حکمت, اس کی جو ہیئت ہے یا اس کا جو پروسیجر ہے وہ اللہ رب العزت کو صحیح انداز سے پتا ہے, اس کی حکمت اللہ رب العزت جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے, یہ اس کی شان کے لائق ہے. اور یہ آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے, یہ ہر انسان کی بات نہیں ہو رہی کہ اس کی بیوی کو اس کی پسلی سے نکالا گیا. یہ بات بالکل غلط ہے, یہ غلط کانسیپٹ ہے. باقی تو پھر نسلی جو تدرج چل رہا ہے, جو نظام چل رہا ہے, وہ تو اس سے پیدا ہو رہی ہے نا. یہ تو صرف ان کے لیے بات تھی, تو یہ مثال دی گئی ہے. اور اگر یہ حدیث میں بھی آتا ہے تو یہ سب کے لیے وہ مثال ہے, کیونکہ مثال تو وہی ہے نا, ہے نا, وہ ہماری ماں ہے نا, تو ان کو بنایا گیا, ہم ان کی نسل میں سے ہیں, تو یہ ان کی اقتداء پر ان کی ایک اس کے اوپر ہو گیا کہ انہی کی نہج کے اوپر ہو گیا. لیکن یہ تھوڑی کہ ساری بیویاں اپنے شوہروں کی پسلیوں سے نکل رہی ہیں. بالکل ٹھیک درست. اچھا جہان صاحبہ, بہت سی مائیں اکثر معاشرے میں دیکھا جاتا ہے, ہم کلچر ہے کہ غصے میں بچوں کو بد دعائیں دے دیتی ہے, بیڑا غرق ہو, تمہارے پیر ٹوٹے ہیں, اور اس طریقے کی بد دعائیں مائیں دے دیتی ہیں. تو وہ بد دعائیں بھی لگتی ہیں یا کیا ہے؟ اور وہ پھر اس کے بعد تھوڑے ٹائم کے بعد ہیٹ آف دا مومنٹ جب ٹھنڈا ہوتا ہے, میرا بچہ آ جائے کوئی بات نہیں, لیکن وہ جو بد دعا دے دی ہے وہ بد دعا کیا ہے؟ اس میں دو کنڈیشن معلق رہتی ہے, کیا ہے؟ نہیں, اس میں دو کنڈیشنز ہیں. اس میں اس طرح سے ہیں کہ اولاً تو جو حکم ہے نا وہ یہ ہے کہ ماں کی بد دعا تو لگتی ہی نہیں ہے, کیونکہ ماں جذباتی ہے. ماں جذباتی ہے, لیکن اور اگر کوئی اولاد نے ماں کے ساتھ بہت برا رویہ رکھا ہو تو کیسے بد دعا نہیں لگے گی؟ ماں بد دعا دیتی نہیں ہے اولاً تو, وہ دل سے کبھی دیتی ہی نہیں ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ کچھ اور ہی کوئی کنیکشن اللہ رب العزت کا جو ہے وہ ماں کے ساتھ میں ہوتا ہے کہ ماں بد دعا دیتی نہیں ہے. اور اگر ماں بد دعا دے رہی ہے تو وہ کس تکلیف سے گزری ہوگی, تو پھر وہ تو پھر اس کا حساب کتاب تو جو ہے نا, حدیث شریف میں آتا ہے من احق الناس بحسن صحابتی, کہ میرے اوپر سب سے زیادہ بھلائی کرنے کا حق کس کا ہے؟ قال امک ثم امک ثم امک, 3 بار کہہ دیا گیا ہے. اگر چھوٹے بچے کو بد دعا دے گی تو وہ تو لگتی نہیں ہے, وہ تو اس کا تو کوئی وہ نہیں. لیکن اگر کسی, کیونکہ اللہ رب العزت تو دیکھ رہے ہیں نا, انما الاعمال بالنیات, اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں. اگر بالغ ہونے کے بعد جب سے آپ کے اوپر فرائض ہوتے ہیں تب اگر آپ نے ماں کو ستایا ہے اور ماں نے بد دعا دے دی تو ظاہر ہے اس کا وبال تو بے حد اور حساب ہے. لیکن اگر چھوٹے بچے کو ماں بد دعا دے رہی ہے تو یہ لگتی نہیں ہے. ایک اور چیز اس میں آپ کو بیان کر دوں کہ اللہ رب العزت نے جو قیامت کی آخر الزمان کی نشانیاں بتائی ہیں ان میں بھی یہ بتایا کہ جب مائیں اپنے بچوں کو بد دعائیں دینے لگیں تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے. تو یہ ماؤں کے لیے بھی اس میں میسج آتا ہے کہ آپ ان چیزوں سے اجتناب کریں اور اپنی جو غصہ ہے اس کو کنٹرول کریں. اور اس وقت میں ماؤں سے گزارش یہ کروں گی کہ اس وقت ان کو بد دعا دینے کے بجائے, اچھا میں کیونکہ میرا تعلق کیونکہ عرب سے ہے, میں نے وہاں پر دیکھا ہے کہ وہاں پہ بد دعائیں نہیں دی جاتی ہیں, اللہ یہدیک کہا جائے گا, اللہ یصلحک کہا جائے گا, اور اللہ مع الصابرین حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ یکن فی العون, یہ چیزیں کہی جا رہی ہوتی ہیں. تو وہ ایک تدریب ہے ان کی, تو ہمیں بھی وہ تدریب کرنی ہے, وہ پریکٹس کرنی ہے کہ ہمارے منہ پر, اچھا ہم صرف اولاد کو ہی نہیں, ہم چلتے پھرتے لوگوں کو بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے لیے برا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ٹریننگ ہے جہان صاحبہ, وہ تو اب گالی گلوچ تک نوبت چلی جاتی ہے, اور وہ اب تو لوگ بہت زیادہ ایگریسو ہو جاتے ہیں, شارٹ ٹیمپر ہو جاتے ہیں. ہم پتہ نہیں کیا غذائیت کار ہے کہ ہمارے اندر غصہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, قوت برداشت ختم ہو گئی ہے, پیشنس ختم ہو گیا ہے, اور اس کو ہم بہادری سمجھتے ہیں, جبکہ بہادری غصہ پینے کو کہا گیا ہے. شدید الذی یملک نفسہ عند الغضب, کہ شدید وہ ہے, بہادر وہ ہے جو غصہ پیتا ہے. کیا بات ہے, بالکل ایسی ہے کہ بھائی میں غلط بات برداشت نہیں کرتا ہوں, بھیا غلط بات ہی برداشت کرنی ہوتی ہے. یہ کیا بات ہوئی, میں غلط بات نہیں سنتا ہوں, یہ میرا اصول ہے, اصول چینج کریں. آپ کو غلط بات سننی ہے, برداشت کرنی ہے, یہ ہماری شریعت کہتی ہے, دین کہتی ہے. بہادری اس میں بولنے میں نہیں ہے. بے شک, بالکل صحیح. اچھا, کوئی عورت جاب کے غرض سے ملک سے باہر جاتی ہے اکیلی, اور وہ کسی محرم کے ساتھ نہیں رکتی, کوئی بھائی نہیں ہے, شوہر نہیں ہے, تو اس کا جاب کرنا, کمائی کرنا کیسا؟
اب دیکھیں اس میں جو ہے نا وہ مجبوری آ جاتی ہے، اور پھر میں نے کہا کہ ان مع العسر یسرا، دین الاسلام دین یسر و سہولہ ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسی مجبوری ہے کہ کوئی خاتون جاب اس کی مجبوری ہے کرنا، تو اس کے لیے احکامات الگ ہو جاتے ہیں، پھر اس میں کچھ حدود اور قیود آ جاتی ہیں کہ آپ کس طرح سے جائیں، آپ اپنے حجاب میں ہوں، آپ ایک پردہ رکھیں، آپ ایک فاصلہ رکھیں جہاں پر بھی آپ کام کر رہے ہیں، وہ کام کیسا ہے جو آپ کام کر رہے ہیں، اس کام کی نوعیت کیا ہے کہ آپ جو کام کرنے جا رہی ہیں، کیا آپ کا ملک سے باہر جانا اتنا زیادہ ضروری ہے، ملک میں آپ کے پاس کوئی اپارچونٹی نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ باہر ہی جانا ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی ہیں، اور اگر اس طرح کی مجبوریاں ہیں تو بالکل وہ جا سکتی ہے، کر سکتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اگر آپ کو اپنے ملک میں رہ کر یا اپنی جگہ پر رہ کر آپشنز مل رہے ہیں اور آپ کو یہاں پہ بھی آپ کچھ کر سکتی ہیں، تو بہتر یہ ہے، اولا چیز یہ ہے کہ آپ وہیں پہ رہ کر کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا جیہان صاحبہ، عورتوں کا ایکو مائک پہ نعت پڑھنا، نوحہ پڑھنا، مجلس پڑھنا، کوئی بیان کرنا یا کوئی بھی ایسا دینی عمل کرنا جس میں آواز باہر جا رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ دین اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو جو بات بتاؤں گی کہ اللہ رب العزت نے یہ کہہ دیا ہے کہ عورت کی آواز جو ہے وہ بھی پردہ ہے، تو پردے کی اگر بات آ رہی ہے تو ظاہر ہے ایک تزیین کر کے آپ اگر کچھ گا رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس میں ممانعت ہے، بالکل۔ اور عورت کا لفظی معنی ہی چھپانے والا، چھپی ہوئی چیز، چھپانا، بالکل پردہ، بالکل ایک کوئی قیمتی چیز جو ہوتی ہے اس کو چھپایا جاتا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو آپ جب گھر میں اپنی کوئی قیمتی چیز ہی چھپا کے رکھتے ہیں تو عورت کا وہ مقام ہے، اس کو اگر پازیٹیو انداز میں دیکھیں نا تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ دین اسلام میں عورت کو کیا عزت اور کیا مرتبہ دیا گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس میں ایک چیز میں مزید ایڈ یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ لاؤڈ اسپیکر پہ نہیں، لیکن اگر آپ ویسے اس کو کرنا چاہیں خواتین کی ہی مجلس میں تو آپ ضرور کریں۔ اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بولتے ہیں بھائی ہم گانا نہیں گا رہے، ہم کوئی اور غلط چیز نہیں کر رہے، تو کیا ہم نعت بھی نہیں پڑھ سکتے، ہم کلام بھی نہیں پڑھ سکتے؟ تو اس میں یہ ہے کہ جس حد تک آپ سے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا پردہ رکھیں وہ آپ رکھیں، لیکن اگر آپ جو ہے وہ کوئی مجبوری ہے یا کوئی ایسا مجمع زیادہ ہے، آواز دور تک نہیں جائے گی، تو وہاں پہ پھر آپ یوز بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ ان میں ان چیزوں کو مد نظر اگر رکھیں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کے لیے بہت زیادہ یہ چیز غلط ہو سکتی ہے۔ اچھا جیان صاحبہ، اگرچہ ایک ظاہر ہے بیوی شوہر آپس میں ایک دوسرے کا لباس ہے، ان دونوں کو ایک دوسرے کا سب کچھ پتہ ہے، اگر کہ شوہر بد کردار ہے یا کوئی بدفعلی باہر کرتا ہے اور بیوی کو علم ہے، تو کیا بیوی کا کام اس میں یہ ہے کہ اس کی دوسری شادی کرا دی جائے، یا اس کو نہیں سمجھانے سے نہیں سمجھ رہا تو وہ خاموش ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے یہ چیز کر لو لیکن نکاح نہیں کرنے دوں گی؟ بالکل، تو یہ بھی ایک پوائنٹ سیٹ ہے، اس پہ بھی کائنڈلی آپ تھوڑا لب کشائی کریں اور ذرا رہنمائی کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا دیکھیں کہ ان الحلال بین والحرام بین، دونوں چیزوں کو بیان کر دیا گیا، دونوں واضح ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اب اس میں یہاں پر کیا آ جاتا ہے کہ ہمارا شروع سے براٹ اپ اور ہمارا جو مائنڈ سیٹ تیار کیا جاتا ہے وہ اسی انداز سے تیار کیا جاتا ہے کہ بیوی ایک ہی ہوگی، شوہر ایک ہی ہے اور آپ کی ایک ہی شادی ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ مائیں بھی اسی سوچ سے آ رہی ہیں، آگے بیٹیوں کو تربیت بھی اسی سوچ کی دے رہی ہیں، کیونکہ سیرت النبی سے اور اپنے اصل مقصد سے ہٹ گئے ہیں۔ میں بار بار اس چیز کو کوٹ کرتی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ شادی کا اصل مقصد کیا ہے۔ یہ کوئی ایک خواب کا سین تو نہیں ہے کہ اب بس آپ نے جو ہے نا وہ ایک شادی کی اور آپ کی جو ہے وہ صرف آپ کی عیش ہوں گے، آپ کے مزے ہوں گے۔ اس کا ایک مقصد ہے، اللہ رب العزت نے اس کو ایک مقصد سے کیا ہے۔ اس میں مثال آپ کو ایک دوں کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالا تھا، اور ان کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے میں مدد کی تھی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایج ڈفرنس کتنا زیادہ، کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پال رہے ہیں یعنی کہ عمر میں کتنے چھوٹے ہیں، اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا تھا ان سے ان کی شادی ہو رہی ہے، کیونکہ مقصد تھا امت کو بڑھانے کا، مقصد تھا۔ اور اتنی شادی تعدد الزوجات بھی کس لیے ہے؟ وہ اسی لیے ہے کہ اس میں دو جو ہے وہ ریزنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خواہش، اگر انسان کی خواہش ہے، مرد کی خواہش ہے،
تو وہ کرے بالکل، تاکہ وہ حرام سے بچے۔ دوسری اس میں جو حکمت ہے، جو مصلحت ہے امت اسلامیہ کو بڑھانا، اور یہاں پہ ہم یہ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے نعرے چل رہے ہوتے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے، اور یہ غلط بات ہے، بالکل صریحاً غلط بات ہے۔ دو ہی اچھے، بلکہ بچے 10-15 کر لیں، ان میں سے تو 2 ہی اچھے نکل ہی آئیں گے، اس طریقے کی بھی باتیں ہو جاتی ہیں، وہ تو خیر مذاق میں ہو گئے۔ جی، تو آپ نے یہ بڑی حکمت کی بات کی ہے کہ اگر زیادہ بچے ہوں گے تو ان میں سے چند تو اچھے نکلیں گے ہی، تو یہ بھی اگر انسان سوچے تو اس میں بڑی بہتری ہی ہے کہ اگر آپ کے زیادہ بچے ہوتے ہیں وہ آپ کے کارآمد آپ کے لیے زیادہ ہوں گے۔ اور اس میں ایک مجھے بڑی مزے کی ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ میں اگین حوالہ دوں گی سعودیہ کا، کہ وہاں پہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 3 بیویاں ہیں، ایک ہی گھر میں رہ رہی ہیں، اور بہت سارے بچے ہیں، کچھ گننے میں بھی نہیں آتے تھے اتنے بچے ہیں، اور وہ ان کی تربیت مل کر کر رہی ہیں۔ اور بولا یہ کس کا بچہ ہے، بولا یہ تمہارا ہی ہے، تو منہ تو دھلاؤ اس کا۔ تو اب وہ یہ اتنے سارے بچے، یہ بات بالکل ہے۔ اور بلکہ یہ کلچر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس چیز پہ بھی کہ خواتین خود کراتی ہیں شادی دوسری۔ میں اسی پوائنٹ کے اوپر آ رہی تھی کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ 3 مائیں ہیں تو وہ تینوں مل کے تربیت کر رہی ہیں۔ وہ ایک جو ہے وہ اگر دنیاوی تعلیم میں یعنی کہ میتھس وغیرہ میں زیادہ ایکسپرٹ، میں یہ آپ کو دیکھی ہوئی بات بتا رہی ہوں، تو وہ بچوں کو لے کے بیٹھ رہی ہے، وہ پڑھا رہی ہے۔ ایک جو ہے وہ ان میں سے حافظہ ہے، وہ بچوں کو بیٹھ کے قرآن پڑھا رہی ہے۔ ایک کو کہیں باہر جانا ہے تو باقی 2 جو ہیں وہ باقی بچوں کو دیکھ رہی ہیں۔ تو یہ پورا نظام چلا رہے ہیں کیونکہ مائنڈ سیٹ ویسا بنا ہوا ہے۔ میں ایک جگہ وہاں پہ ایک سیلون میں بیٹھی ہوئی تھی، تو وہاں پہ میں نے جو ہے وہ دیکھا کہ ایک خاتون ہے، وہ بڑا تیار ہو رہی ہیں، بچوں کو لے کر آئی ہوئی ہیں، وہ بھی میں نے اکثر شوز میں یہ بات کی ہے، میں آپ سے بھی یہ بات کرنا چاہوں گی کہ وہ بڑا تیار ہو رہی ہیں، بیٹھی ہوئی۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا ایسی بات چیت ہوتی ہے بیٹھے میں، وہ اپنی شوہر کی شادی کرا رہی ہیں، شوہر کی شادی کروا رہی تھی، اور وہ بہت ہی خوش تھی اس بات پہ۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی کیا جنتی خاتون ہے جو یہ سوچ رکھتی ہیں۔ میں سچ بات بتا رہا ہوں کہ یہ اگین تف ہے ان عورتوں پہ جو کہ مرد کو بدکاری کے لیے تو کہہ دیتی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اجازت ہے، لیکن دوسری شادی نہیں کروں گی ہماری۔ تو یہ چیز جو ہے، خیر ہم نے تو جس خاتون کے ساتھ شادی کی ہے اسی سے دوسری شادی بھی کرنے کا ارادہ میرا اسی سے، کہ بھائی 2 شادیاں اسی سے کر لوں، بھائی شوق ایسے ہی پورے کر سکتے ہیں۔ خیر جیان صاحبہ، نعروں پہ ابھی کچھ ہم بات کر رہے تھے، کچھ نعرے جیسے بچے 2 ہی اچھے، اس کے علاوہ بھی بہت سے نعرے ہیں جو کہ فیمنزم والے نعرے ہیں، آپ سمجھ ہی سکتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور کتنے بدتمیزی پہ محیط وہ نعرے ہیں۔ اور تھوڑا سا اس چیز پہ میں چاہوں گا کہ پردے پہ ہماری شریعت کیا کہتی ہے۔ جو خاص ایک دماغ رکھتے ہیں وہ تو سب سے پہلے بولتے ہیں مرد کا پردہ ہے نظریں جھکائے، بالکل جھکائے، لیکن امہات المومنین بھی رول ماڈل ہیں، ان کا پردہ کیا تھا وہ بھی تو بتائیں۔ خاتون کا پردہ کیا ہے وہ بھی ذرا ڈسکرائب کریں۔ مرد تو بالکل وہ ایک الگ چیپٹر ہے، وہ بالکل ان کا بنتا ہے نظریں جھکانا۔ اور اس چیز میں ایک چیز ایکسپیرینس ہے میرا کہ جو با حجاب ہوتی ہے نا خاتون، وہ سمجھ لیں کہ وہ پہلی الارمنگ ہو جاتی ہے کہ دیکھو کوئی ان کے ساتھ تو کبھی کوئی اس طریقے کا کوئی ریئر واقعہ سوچے گا بھی نہیں کہ کوئی اس طریقے کی بدتمیزی کوئی معاشرے میں ہو۔ باحیا اور اپنا پردے والی خاتون، تو پردہ تھوڑا سا ڈسکرائب کر دے، پردہ ایگزیکٹلی ہے کیا؟ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں فرما دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے بول دیا کہ اپنی ازواج سے بھی کہہ دو اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو، اور نساء المؤمنین یعنی کہ مومنین کی سب کی عورتوں سے یہ بات کہہ دو، ان یضربن بخمرہن علی جیوبہن۔ اس میں تھوڑا سا اختلاف کہیں کہیں آتا ہے، جس کو میں تھوڑا سا بیان کر دوں کہ اس بات میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو پورا سطر ہے آپ کا وہ ڈھکنا ہے، اور آپ کے جو بال ہیں وہ پورے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، آپ کے یہاں سے پیشانی سے لے کر یہاں تک یہ پورا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اور آپ کے جو آپ کے اعضاء نماز میں کھلے ہوئے ہیں، پاؤں ہیں، آپ کے ہاتھ ہیں، اور آپ کا اتنا چہرہ ہے، اس پہ کہیں کہیں اختلاف آتا ہے، لیکن باقی چیزوں میں کہیں اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اگر قرآن کی اس کی ترجمے کی بات کی جائے نا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کا مطلب یہ کہ اپنی جو چادریں تھیں نا ان کو یہاں سے اٹھا کے آگے کر لو، تاکہ کیا ہو کہ تم لوگوں کی پہچان نہ ہو سکے۔ یہ آیت تب اتری تھی جب مومنین کی جو عورتیں تھیں وہ اپنے کسی بھی کام کے لیے وہ گلیوں میں گزرتی تھیں، جاتی تھیں، جو منافقین تھے ان کی ایذا رسانی کرتے تھے، ان کو تکلیف پہنچاتے تھے، تو اب اس میں تفریقہ فرق کیا گیا کہ وہ جاریات جو لونڈیاں تھیں نا وہ پردہ نہیں کرتی تھیں،
اور جو پھر مومنین کی جو بیویاں تھیں، جو بیٹیاں تھیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں، وہ باپردہ ہو کے ان کے لیے یہ احکامات آ گئے تاکہ ان کی پہچان نہ ہو سکے اور الگ الگ ہو جائیں کہ یہ جاریات ہیں اور یہ نساء المؤمنین ہیں۔ اس میں ایک اور چیز میں ایڈ یہ کروں گی، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ کی جو آیت ہے، یہ جس وقت نازل ہوئی تھی تو اس وقت گلیوں میں جو خواتین چل رہی تھیں ان لوگوں کی، یعنی کہ اگر ابھی پردے کے احکامات آئے نہیں تھے، جیسے ہی پردے کے احکامات مدینہ میں آتے ہیں اسی وقت جو ہے وہ جو خواتین تھی، وہ اگر جن کے پاس چادریں نہیں بھی موجود تھیں، وہ خواتین جو ہیں وہ ایک دوسرے کی چادر کو ٹیئر کر کے پھاڑ کے اور ایک دوسرے سے شیئر کر لیا انہوں نے۔ اچھا جیہان صاحبہ، ایک بہت بڑا ظلم ہمارے معاشرے میں یہ بھی اس طریقے کے نوٹس ہوتے ہیں کہ زیادہ تر مرد حضرات ہاتھ اٹھاتے ہیں، بیوی کو مارا، کسی فرائی پین سے مار دیا یا کسی اور چیز سے مار دیا، اور عورتیں سہ رہی ہیں بچوں کی وجہ سے کہ 4-5 بچے ہیں اور بس ظالم ہیں، کیا کروں برداشت۔ ہمارے خاندان میں ایسی مثالیں ہیں کہ میں فرسٹ ہینڈ نالج ہے، ایک ہماری بہت قریبی رشتہ دار ہیں، وہ ہم انہیں سمجھاتے بھی تھے ہاتھ نہیں اٹھائیں اور اس طریقے سے بے دردی سے نہیں ماریں۔ تو ایک دن ہماری وہ جو رشتہ دار تھیں وہ خاتون، وہ تب گئی اور انہوں نے موٹر والے پائپ سے، آپ یقین کریں یہ بالکل سچا واقعہ ہے، وہ اس کے پیچھے جی اور وہ زمانہ دیکھ رہا تھا، وہ آگے وہ پیچھے موٹر والے پائپ سے۔ تو یہ بھی اس طریقے کے کردار، اس پہ ہاتھ اٹھانے پہ آپ کیا بولیں گی اس چیز پہ کہ یہ معاشرے میں جو ایک دوسرے کو مارتے ہیں؟ جی بالکل، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں حدیث میں آیا ہے کہ آپ مار سکتے ہیں، کہ مار جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف دہ نہ ہو، الضرب غیر المبرح، لیکن وہ کس چیز میں ہے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صرف ایک حدیث، اس کو نا ایک حصہ پڑھ لیا اس کا، باقی کا نہیں پڑھا ہے انہوں نے، ان کو بس یہ سمجھ میں آ گیا کہ بھائی مار سکتے ہیں، لیکن وہ کس چیز پہ مار سکتے ہیں؟ مسواک سے بھی کچھ روایتیں ملتی ہیں ایسا، مسواک سے ایک روایت میں آتا ہے لیکن یہ اس کا اجماع نہیں ہے، لیکن کہیں پر یہ بھی موجود ہے، لیکن یہ مسواک سے لگتی بہت زور سے ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں تو اچھا، ایک کنڈیشن ہے، صرف تب جب عورت جو ہے وہ کسی غلط کام میں مبتلا ہے، یعنی کہ کردار کے حوالے سے اگر کسی غلط کام میں مبتلا ہے اور آپ کی بات ویسے آپ بالمعروف اگر اس کو اچھی سے بھلائی سے سمجھا رہے ہیں، اور اس کی بھی درجات ہیں، سب سے پہلے آپ نے تلقین کی، اس کے بعد آپ نے اپنا بستر الگ کر لیا، اجورہن فی المضاجع ہو گیا، اس کے بعد بھی اگر باز نہیں آ رہی ہے تو مار سکتے ہیں، جس میں کہ چہرہ انکلوڈ نہیں ہوگا، چہرے پہ مار نہیں ہو سکتی ہے۔ اب ضرب غیر المبرح ہے، جس سے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، جس سے کوئی نشان نہ پڑے، یہ صرف ان حالات میں ہے۔ اس کے علاوہ کہیں پر کسی بھی حالت میں کسی کو بھی کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ والدین کو بھی بچوں کو اگر مارنے کا حکم دیا ہے نا تو صرف تب دیا ہے جب سن البلوغ پر آ جائیں، 10 سال، تو صرف نماز کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اور ہاتھ بھی اٹھانا ایک صرف یہ انڈیکیشن ہوتا ہے، یہ تنبیہ کرنے کہ بس تم لمٹ کراس کر رہے ہو، تم میرا کہنا نہیں مان رہے ہو، بالکل صرف ایک الارمنگ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوٹ دیا اور طبیعت سے پولیس جس طرح مارتی ہے اس طریقے سے تشدد کر دیا، یہ بھی ظلم والا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس طریقے کے بھی جیہان صاحبہ کیس ہیں، آپ یقین کریں، اس کو مذاق نہیں لیجیے گا کہ سر پھاڑ دیا اور باقاعدہ ٹانگ توڑ دی، اس طریقے کے میں وٹنس ہوں اس چیز کا کہ ایسے کیسز ہوئے ہیں، اور اللہ اپنا عقل سلیم دے ان لوگوں کو کہ جو اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی، سوری، ان کی چلتی نہیں ہے۔ اچھا، بہت میں معذرت کے ساتھ ان مردوں کے حوالے سے میں بول رہا ہوں جو بے دردی سے مارتے ہیں، کہ ان کی وہ سارے معاشرے کی سنتے اور وہ بھڑاس نکالتے ہیں وہاں کے، ایسا ہی ہے۔ اور جو مظلوم اور جن کی جہاں چل سکتی ہے وہ وہاں پہ نکالے، تو بھڑاس باہر نکالے نا، آپ کی ساری پردانگی وہاں پہ ہوتی ہے، شرم کرے۔ اور اس میں میں خواتین کو بھی تلقین کرنا چاہوں گی کہ میں بڑی دل سے ریکویسٹ کرتی ہوں ان خواتین کو کہ پلیز ظلم نہ سہیں، آپ اس کے لیے آواز اٹھانے کی جرت کریں، آپ ہمت کریں۔ اگر قوانین نہیں ہیں تو آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ آپ کے گھر میں گھر والوں کی بھی اس میں بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے۔ آپ نے کہا نا کہ 3-4 بچے ہو جاتے ہیں، یہ پریشر جو ہے نا معاشرے کا ہے، یہ ماں باپ کا ہے، وہ اتنا پریشرائز لڑکی کو کر دیتے ہیں کہ یہ بڑے نارمل سے اور بڑے سنے ہوئے، آپ کے میرے سب کے سنے ہوئے جملے ہیں کہ اگر ڈولی گئی ہے تو جو ہے نا میت آئے گی،
یہ کیوں آپ مینٹلٹی کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے خلا کا حکم دیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک آپشن ہے، تو کیوں اس کی طرف نہیں جانا ہے؟ اپنے آپ کو کیوں ختم کرنا ہے؟ معاشرے میں آپ کا شادی کے علاوہ بھی بہت سارا کردار ہے، اسی اولاد کے لیے آپ کو یہ اسٹیپ لینا ہے۔ وہ اپنے ماں کو اگر پٹتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو عزت کیا کرے گا وہ ماں کی؟ وہ باپ کی بھی عزت نہیں کرے گا، وہ ماں کی بھی عزت نہیں کرے گا، تو اس کا باپ سے متنفر ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح، اولاد یہ بات ہے کہ یہ آج ظلم کر رہا ہے اور ہم کمزور ہیں، کل جب وہ طاقتور ہوگا تو وہ پھر باپ کی نہیں سنتا۔ یہ اس طرح اور ایسے بہت سارے مشاہدات ہیں کہ جن نے بچوں نے ماں کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے باپ کے قتل بھی کر دیے، یہاں تک بھی ایکسٹریم جو ہے نا وہ کیسز دیکھے ہیں، میں نے خود دیکھے ہیں۔ اور اس کے بعد ایسے بھی کیسز ہیں کہ وہ بچے بہت غلط راستوں پہ چلے گئے، تو یہ بھی ماں کا ہی فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھا ماحول دے۔ اچھا جیہان صاحبہ، اسلام میں کو ایجوکیشن کے حوالے سے تھوڑی سی لب کشائی کریں۔ ہم اصل میں اس معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں پہ آگے دلدل پیچھے کھائی، کریں تو کریں کیا، کہاں ڈھونڈیں؟ کوئی حضرت عمر جیسا بھی تو آئے نا جو شریعت لے کے آئے۔ ہم اس معاشرے میں جی رہے ہیں، تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یونیورسٹیز میں بھی کو ایجوکیشن، ایک ہی کلاس میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں کا کیا کلچر ہے وہ خیر میں اس پہ کیا بات کروں، مجھے تو بڑا سخت اختلاف ہے۔ یہ یونیورسٹیز، یہ کون سی ایسی تعلیم ہے جو شریعت سے بالا تر ہو کے اور شریعت کے مخالف چل کے تعلیم حاصل ہو رہی ہے؟ یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس چیز پہ یہ ذرا کو ایجوکیشن کے بارے میں آج کا حل بھی بتائیں کہ حل کیا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اس میں دیکھیں بالکل صریحاً ناجائز ہے، کسی بھی حوالے سے کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ کمفرٹ بھی نہیں ہے، اگر ایک لڑکی حجاب میں جا رہی ہے یا پردے میں بھی ہم کہیں کہ نہیں جی آپ یہ تو ایسا ہی ہے سسٹم اور آپ پردے میں جائیے، تو اس کے لیے تکلیف ہے، پورا دن اسکارف پہننا، پردے میں رہنا، یہ بھی مشکل ہے۔ تعلیم میں بھی کچھ ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ دونوں کو ایک ساتھ بٹھا کے نہیں دے سکتے آپ، بہت سارے ایسے پوائنٹس بھی ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں بھی ایک آپ کا حجاب اٹھ رہا ہے، اس میں بھی ایک غلط چیز امپیکٹ ہو رہا ہے، اور اس میں جو ان کو تربیت مل رہی ہے وہ بھی غلط مل رہی ہے۔ اچھی آپ نے اس میں رہنمائی کی ہے۔ آئی تھنک میرا خیال ہے فزکس یا الجبرا جو بایولوجی میں اور اس میں باٹنی، اس میں تو بہت ساری چیزیں ظاہر ہے آپ ساتھ نہیں پڑھ سکتے، ظاہر ہے وہ بہت اوپن کر کے پڑھایا جاتا ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی۔ اور اس کا حل جو ہے نا وہ دیکھیں، یہ تو حل تو ایک بڑے لیول پر یہ کہ جو لوگ مطلب یہ کہ اسکولز اوپن کر رہے ہیں، کالجز یونیورسٹیز اوپن کر رہے ہیں، یہ تو ان لوگوں کا فرض ہے کہ آپ اتنی بہترین پڑھائیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ آپ کا بھی ایک، آپ بھی میری بات سے متفق ہوں گے اور میں بھی اس بات کا دیکھ رہی ہوں کہ جو اچھی یونیورسٹیز ہیں سب کو ایجوکیشن ہے، اور جو اس طرح کی جو یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، وہ بالکل یا تو ایکسٹریم اس طرف ہے یا ایکسٹریم اس طرف ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ڈگری لے کے جب ایک اسٹوڈنٹ باہر نکلتا ہے تو وہ مارا گھوم رہا ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے۔ کیا یہ اس یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جب وہ اتنی موٹی سیمسٹر فیسز لے رہا ہے تو وہ ان 3-4 ہزار اسٹوڈنٹس کی نوکری کا بھی بندوبست کرے؟ کیا اس کا کام نہیں ہے کہ وہ جا کے بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں بات کرے کہ میرے ایک پوری میری ایک کھپت آ رہی ہے جو کہ آپ کسی کو انٹرن نہیں بنائیں یا جاب پہ رکھیں یا جو بھی ایفرٹ کریں تو ہو سکتا ہے انہیں اپنا غرض ہے تو صرف سیمسٹر فیسز سے غرض ہے اور کسی چیز سے نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ پاس آؤٹ ہوئے، آپ جانے، آپ کا کام جانے، آپ کو یونیورسٹی کا گارڈ انٹر بھی نہیں ہونے دے۔ اور اس میں ایک بہت بڑا ڈرا بیک یہ بھی ہے کہ اگر لڑکا لڑکی ایک ساتھ ہیں، وہ ایج اتنی خطرناک ہے، وہ براٹ اپ والی ایج ہے، اس میں ویسے ہی ان کے مائنڈ کو آپ نے ڈائیورٹ کر دیا، وہ تو ان کا وہ ڈسٹریکٹ ہو گیا نا، ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں گے جو بھی، کیونکہ اپوزٹ جینڈر تو اٹریکٹ کرتا ہے، یہ تو دین اسلامی میں بھی ہے۔ تو آپ پڑھائی سے ہٹ کے تو آپ ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، آپ یونیورسٹیز کے ماحول دیکھیں، آپ کو اندر انٹر ہوتے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پہ پڑھائی ہو رہی ہے یا پھر کیا ہو رہا ہے۔ جیہان صاحب، شاید کچھ لوگ اعتراض کریں کہ ہم دونوں بھی کیسے بیٹھے ہوئے، اب میں دیکھیں ہمارے مقاصد کیا ہیں، اور ماشاءاللہ وہ پوری ایک ظاہر ہے اپنے حجاب میں بیٹھی ہیں، اور میں ظاہر ہے میں ان سے بات تو کروں گا میں کہ کیا کیا مسائل ہیں۔ ایک خاتون کے مسائل زیادہ بہتر خاتون ہی بتا سکتی ہے، اور علماء ہو، ایک معلمہ ہو، تو اس سے بہتر کیا بات ہے۔
آپ کا پلیٹ فارم جو ہے یہ اس چیز کے لیے بہت زیادہ بہترین ہے، کیونکہ میرے دل میں یہ بات بڑے عرصے سے ہے اور میں اس بات کو کرنا چاہتی ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ یہ ہم پر بھی تنقید کرتے ہیں اس چیز کی کہ آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہے، آپ میک اپ کر کے کیمرے کے سامنے آ رہے ہیں. تو اس چیز میں بھی یہ ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، ایک چیز تو یہ ہے کہ بے شک برائیاں جو ہیں وہ اچھائیوں کے اوپر اچھائیاں جو ہیں وہ برائیوں کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں. تو اور ایک چیز اور یہ ہے کہ کوئی انسان مکمل تو نہیں ہے. میں اس چیز پہ جو ہمارا پچھلا سوال تھا اس کے اوپر بھی میں ایڈ کروں گی کہ اگر کوئی آپشن ہی نہیں ہے تو آپ وہاں پر جائیں، لیکن آپ اپنے پردے میں جائیں، حجاب میں جائیں، آپ غیر ضروری بات نہ کریں. آپ کا جتنا مقصد ہے آپ اپنا اس مقصد کو پورا کر کر آئیں. اور اسی انداز سے میں یہ کہوں گی کہ اگر ہم سب بشر ہیں، ہم غلطیاں کر سکتے ہیں، ہم مکمل تو نہیں ہیں. معصوم من الخطا تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس بات کا میں، آپ دیکھنے والے، یہاں پر موجود لوگ کون اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم پوری طرح سے سارے کے سارے دین کے اوپر چل رہے ہیں؟ ہم تو سب کوشش کی لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور جب ترازو میں دونوں چیزیں رکھی جائیں گی تو جس ترازو کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ پھر پار لگ جائے گا. اس فیصلہ تو اس بنا پر ہو جائے گا. تو کسی کو جج کرنا، تو 51 نمبر آ گئے تو ترازو تو اور ہم اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے بھی کسی کو جج نہیں کر رہے، ہم صرف اپنا رائے دے سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں، اور ہم دل سے ان لوگوں کو ایک تلقین کر سکتے ہیں. اور ہم تلقین سے زیادہ اپنی اصلاح کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کر کے. یہ ڈسکشن ہمیں خود کو سکھاتی ہے. کیا خوبصورت بات. مجھے کوئی بہت قابل آدمی نے ایک بات کی تھی، جیہان صاحبہ، کہ نادر علی یہ تمہارے جو اتنے لاکھوں سبسکرائبر ہیں نا، یہی تمہیں جنت یا دوزخ میں لے جا سکتے ہیں. بے شک بے شک. اب اپنا استعمال دیکھ لو کہ کرنا کیسے ہے. تو بس آپ دعا کریے گا اللہ استقامت دے. کچھ کوئی ایسا کام لے لے اللہ جس سے اللہ راضی ہو جائے. آمین یا رب العالمین. آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. اور آپ کے بلانے کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. آپ نے دعوت کو قبول کیا اور علم اور عالم کا حصہ بنیا. اور ہماری کیونکہ ایک خواتین کا ایک سمندر ایک ٹاپک ہے. بے شک. تو انشاءاللہ اس ایپیسوڈ کو میں پاز کروں گا اور اس وعدے کے ساتھ ریزیوم کروں گا کہ انشاءاللہ ہم پھر انشاءاللہ کیونکہ آپ یہاں پہ ہوتی نہیں ہیں پاکستان میں، تو جب آپ پاکستان میں ہوں گی تو ہماری آڈینس کو آپ ضرور ٹائم دیں گی. ضرور انشاءاللہ، میرے لیے آنر کی بات ہے.